آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے ہر فیلئر کی اور اپنی ہر بیماری کی اور ہر چیز کی وجہ جو ہے نا، وہ یا تو جادو ٹونے کو سمجھتے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے نظر لگا دیا. یہاں تک کہ مائیں بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا، اگر وہ شادی میں بھی لے کے جائیں گی نا تو واپس آ کے کہیں گے ارے میرے بچے کو نظر لگ گئی تھی، اس وجہ سے میرا بچہ جو ہے نا شادی سے آنے کے بعد بیمار پڑ گیا. یا ایسا اچھا ارے بہت اچھا کپل تھا، بہت اچھی جوڑی تھی اور نظر لگ گئی، نظر کھا گئی دونوں کو، اور اس وجہ سے جو نا وہ آج دونوں الگ ہوئے ہیں. یا پھر بہت ساری وجوہات آپ کو ملیں گی کہ ارے نظر اتنی زیادہ تھی، وہ اتنا اچھا کما رہا تھا، اس کی اتنی اچھی جاب تھی اور ایسی نظر لگی کہ سب بند ہو گیا، یا کسی نے کچھ کرا دیا، اس وجہ سے سب کچھ بند ہوا ہوا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ جان سکیں ہم کہ نظر ہے کیا اور اس کی کیا حقیقت ہے. نظر کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ احادیث سے ملتا ہے کہ عین الحق کے مطلب جو نظر لگتی ہے وہ صحیح ہے، لیکن ہم نے جو اس کو ایگزیجوریٹ کر دیا نا کہ نظر اتنا سب کچھ کر سکتی ہے، اتنا بگاڑ سکتی ہے، ہمارے بچے کو بیمار کر سکتی ہے، ہمارے روزگار کو بند کر سکتی ہے، ہماری ساری مصیبتوں کو جو ہے نا وہ ہمارے پاس لے کر آ سکتی ہے. تو لیٹ می ایکسپلین یو ون تھنگ. پہلی چیز تو یہ کہ اگر نظر اتنی اسٹرانگ ہوتی تو چلے ہم سب لوگ ایک نظر کی پارٹی رکھتے ہیں، نظر پارٹی رکھتے ہیں، عین پارٹی جسے کہتے ہیں نا، وہ عین پارٹی رکھتے ہیں، سب لوگ مل کے جو ہے نا وہ اسرائیل کو نظر لگاتے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے اسرائیل کو نظر لگاتے ہیں کہ وہ اب بھی گر جائے، ابھی نیست و نابود ہو جائے، ابھی برباد ہو جائے. نہیں ہوتا، یہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. نظر ہوتی ہے لیکن جس کو ہم نظر سمجھتے ہیں وہ نظر نہیں ہے، وہ صرف ایگزیجوریشنز ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہاں جی قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وچ کرافٹ تک کا جو نا وہ تذکرہ کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا تو اس نظر کا تذکرہ نہیں کیا ہوا ہے کہ جس نظر کے لیے یا تو آپ وہ بلو پتھر لگاتے ہیں یا وہ مرچی اور لیمو اور یہ سب کچھ اتار رہے ہوتے ہیں اور چپلیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس نظر کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں سورہ قلم میں آخری کی جو ورسز ہیں، لاسٹ 2 ورسز ہیں، اس میں سے جو ورس نمبر 51 ہے اس کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے، جو ورس سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. سو وہاں سے جب سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب آپ کی بات ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد جب یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو یہ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے، اور نہ صرف اپنے آپ کو پھسلا دیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کب؟ جب آپ کی بات سنتے ہیں. مطلب اس نظر کا مقصد بھی قطعی وہ نظر نہیں ہے جو ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی، اس وجہ سے ہمارے بچے جو نا وہ پڑھائی میں ویک ہو گئے یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. اگر ایسی بات ہوتی نا تو سب سے زیادہ نظر جو ہے نا کسی گورے کے بچے کو لگتی. بڑے پیارے سے بچے ہوتے ہیں، ویسے بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان بچوں کو جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جو پورے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کو سب سے پہلے نظر لگتی. نہیں، ہم اپنی بچوں کی تصویریں نہیں ڈالیں گے کہ سیکیورٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن یہ نظر کا ٹاپک ہے اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. اچھا بھائی اپنی چیزوں کو اس لیے شیئر نہیں کریں گے تاکہ نظر نہ لگ جائے. یا پھر ہم اگر کسی سے ہم پیسہ شیئر کریں گے، بتا دیں گے تو ہمیں نظر لگ جائے گی. اگر اس طرح کی بات ہوتی نا تو سب سے زیادہ جو نظر لگی ہوئی ہوتی نا وہ بل گیٹس کو لگی ہوئی ہوتی، یا سب سے زیادہ نظر جو لگی ہوئی ہوتی وہ ایلون مسک کو یا یہ سارے جو لوگ ہیں نا ان سب کو لگی ہوئی ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نظر کا مقصد جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ صرف اتنا سا آیا ہے کہ جب نظر لگ جاتی ہے تو ان لوگوں کی نظروں میں حسد ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی نظروں میں آپ کے لیے حسد ہوتا ہے وہ لوگ آپ کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں. بس تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم جو سورہ فلق میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ حاسد اذا حسد، کہ جو حسد کرنے والے ہیں اور جب وہ حسد کرنے لگے، جب آپ کو ان کا حسد ان کی آنکھوں میں دکھنے لگے، وہ ہے نا کہ وہ اپنی نگاہوں کے ذریعے تمہیں پھسلا دیں گے. وہ کیسے پھسلا دیں گے؟ حسد کے ذریعے، کہ ان کی نگاہوں میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ، کسی پارٹی میں، کسی کی جگہ پہ جب ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ ہم سے بڑا حسد کرتے ہیں. ان کی آنکھوں میں، ان کی نگاہوں میں وہ نفرت آپ کو نظر آتی ہے. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جی پارٹی سے آنے کے بعد ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، شادی سے آنے کے بعد، سالگرہ سے آنے کے بعد، دعوت سے آنے کے بعد ہمارا بچہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر نظر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بی بی جی
یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کیا ہوا ہوتا ہے نا تو آپ کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ کی توجہ کسی اور طرف جاتی ہے اور آپ اوورلی کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو کہ یار یہ تو بہت اچھا سا تیار ہوا ہے, اسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے, اس کے برعکس وہ کانسیکوینسز ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو ہم اپنی لیم لینگویج میں, اپنی زبان میں جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. یا پھر ہم نے سنا ہے بہت اچھی طریقے سے جو نا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ میرا باپ جو تھا وہ 5 کلومیٹر جاتا تھا. مشہور موٹیویشنل اسپیکر کی وہ اسپیچ ہے کہ میرا باپ جو نا 5 کلومیٹر جو ہے نا وہ واک کر کے اسکول جاتا تھا, میرا بیٹا 2 کلومیٹر واک کر کے اسکول جاتا تھا, اس کا بیٹا جو ہے وہ گاڑی میں جاتا ہے اور اس کا بیٹا جو نا وہ فراری میں جائے گا. لیکن اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی نا وہ دوبارہ سے جو نا وہ واک کر کے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ محنت کر کے اوپر بڑھ جاتے ہو, اوپر بڑھنے کے بعد وہ محنت کا اثر جو ہے نا وہ آپ کی دوسری تیسری جنریشن تک رہتا ہے, بس اس کے بعد نہیں رہتا. اس کے بعد جو نئی آنے والی جنریشن ہے اس کو خود سے محنت کرنی پڑتی ہے, اور اگر وہ محنت نہیں کرے گی تو وہی حال ہوگا جو اس چھوٹی سی کہانی کا ہے کہ وہ فراری میں اسکول جائے گا اور پھر اس کے بعد جو نا وہ پیدل اسکول جائے گا. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم پریپریشنز میں کمیاں رکھتے ہیں اس وقت یا جب ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اپنے فیوچر کے لیے تیار نہیں کرتے, اس وقت جو ہمارے حالات ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ گئی, یہ جادو ہو گیا, یا فلانے نے جادو کر دیا, یہ نظر ہو گئی. ہم اگر اس طرح کی بات ہوتی نا تو سب سے زیادہ نظر جو لگنی تھی وہ تو پروفٹ محمد کو لگنی چاہیے تھی نا. بہترین نبی, بہترین جو ہے نا وہ میسنجر تھے اللہ کے, بہترین پروفٹ تھے, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ کہیں نہیں لکھا, کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ان کو نظر لگی ہو. ہاں حاسدین بے تحاشا موجود تھے, کچھ کتابوں نے لکھا کہ ہاں کہیں کچھ نہ کچھ کرایا گیا تھا, جادو ہوا تھا, سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو نظر could be possible, کیونکہ الفا بیٹا گیما ریز ہوتی ہیں, وہ ریز ہی ہیں جو نظر آ رہی ہیں, وہ لائٹ ہی ہے, وہ فوٹونز ہی ہیں جو مل رہے ہیں, نکل رہے ہیں. لیکن بٹ دوز فوٹونز اور دوز ریز آر ناٹ دیٹ پاورفل, اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ آپ کے نصیب کو, آپ کے مقدر کو جو نا وہ تبدیل کر دیں, یا اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں رزق و روزگار لکھا ہوا ہے تو اس رزق و روزگار کو ہٹا دے. اور کیونکہ سب سے بڑا بد نظرہ جیسے کہوں میں تو وہ سب سے بڑا بد نظرہ تو شیطان ہے نا. شیطان سے بڑھ کر تو کوئی بڑا بد نظرہ تو ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ ہماری برائی چاہتا ہے, وہ ہمیشہ حسد کرتا ہے. تو جب شیطان کے حسد کرنے کے باوجود بھی اور اتنی برائیاں چاہنے کے باوجود بھی, اتنی بد نظر ہونے کے باوجود بھی ہمارا رزق ہمارے رب نے ہم سے نہیں چھینا, نہیں روکا, تو پھر یہ جو عام سے لوگ ہیں ان لوگوں کے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یا پھر ہم یہ سوچ لیں کہ جی ہمیں اللہ کی اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری نظریں تم سب پر ہیں, اور ہم اپنے ذہن میں کیا لے کے بیٹھے ہیں کہ جی اللہ کی نظر اتنی پاورفل نہیں ہے, لیکن یہ جو بندے کی نظر ہے نا یہ بہت زیادہ پاورفل ہے, اور یہ اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ یہ ہمیں بیمار ضرور کر دے گی, یا یہ ہمارے معاملات کو ضرور خراب کر دے گی. کیونکہ آج ہم شادی میں گئے تھے اور ہم نے تو خود بہت ساری ماشاءاللہ پڑھی, ساری تسبیحاں پڑھ لی, نظریں اتار لی آ کر, لیکن جو فلاں دور ایک بوڑھی آنٹی بیٹھی ہوئی تھی نا جو بہت گھور گھور کے دیکھ رہی تھی, جو پوچھ رہی تھی کہ میں نے یہ کپڑے کہاں سے لیے ہیں, ان کی ضرور لگی ہوگی مجھے نظر. تو آپ نے جب آپ بہت اچھے سے تیار ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے ان ساری چیزوں کو نگلیکٹ کیا جن چیزوں کو آپ کو اس وقت نہیں نگلیکٹ کرنا چاہیے تھا, جیسے کہ آپ کی صحت. آپ بڑا شو کر کے آپ ہیلز پہن کے چل رہی تھیں, آپ نے اس راستے کو نہیں دیکھا جس راستے پہ پتھر پڑے ہوئے تھے, جو راستہ ٹیڑھا میڑھا تھا. اس میں نظر کا کوئی سوال نہیں ہے, اس میں نظریے کا سوال ہے. تو نظر بے شک بری ہو لیکن نظریہ برا نہ ہو, تو نظریے کو اپنے صحیح کیجئے اور نظر کی فکر نہ کیجئے, نظریے کی فکر کیجئے. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ارجمند رضا. آئی ایم اے سائیکو تھراپسٹ, لائف کوچ, سکسیس کوچ. سی یو لیٹر.